بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الفاظ کی تاثیر یا جادو، یعنی مائنڈ یور ورڈز۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ الفاظ کا لوگوں پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے کہے الفاظ یا تو کسی کو توڑ سکتے ہیں یا پھر جوڑ سکتے ہیں۔ ان میں جذباتی قوت ہوتی ہے۔ الفاظ توانائی ہیں، انرجی ہے، اور توانائی مادے کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے مائکروویو اوون کی توانائی پانی کے مالیکیولز کو ہلاتی ہے اور پھر پانی گرم ہوتا ہے۔ جیسے بجلی کی توانائی واشنگ مشین میں بہتی ہے اور موٹر کو طاقت دیتی ہے جو ٹب کو گھماتی ہے اور پھر آپ کے کپڑے صاف کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے الفاظ بھی توانائی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر یہی الفاظ ہمارے طرز عمل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ہر چیز مختلف حالتوں میں توانائی ہے، یعنی زندگی توانائی کا ایک بہاؤ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے اندر موجود انرجی یا توانائی کے بارے میں ہوش میں رہتے ہیں، یعنی جو محسوس کرتے ہیں، انہی جذبات کی بنیاد پر تو ہم اپنی خواہش کے مطابق حقائق پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ہم اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت ہوش میں نہیں رہتے، جو ہم بولتے ہیں، پڑھتے اور خود کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے کہے گئے الفاظ بھی آسانی سے ہماری ذاتی سوچ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک ناشکر فرد کے ساتھ چند منٹ گزاریں جو ہر طرح کی منفی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی ذاتی توانائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا واقعی کہے گئے الفاظ کی اتنی زیادہ گہری طاقت ہے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ 1990 کے اوائل میں ایک جاپنی سائنٹسٹ مسارو ایموٹو نے الفاظ کی توانائی پر ہونے والے اثرات پر کچھ انتہائی دلچسپ ایکسپیریمنٹس کیے تھے۔ اس نے سب سے پہلے جو ایکسپیریمنٹس کیے وہ پانی پر کیے۔ عام صورتوں میں صاف شفاف پانی جو آلودگی سے پاک ہے، جم جانے پر خوبصورت برف کے کرسٹلز بنائے گا، جو کہ الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھنے پر برف کے تودے کی طرح نظر آئے گا، جبکہ وہ پانی جو آلودہ ہے یا پولوٹیڈ ہے، کسی بھی ملاوٹ کا شکار ہے، وہ کرسٹلز بنائے بغیر جم جائے گا۔ ایموٹو نے اپنے ان دلچسپ ایکسپیریمنٹ میں شیشے کی بوتلوں میں خالص پانی ڈالا اور اس پر منفی جملے جیسے کہ مجھے تم سے نفرت ہے یا ڈر کا لیبل لگا دیا، اور 24 گھنٹوں کے بعد پانی منجمد ہونے پر مائکروسکوپ میں دیکھا تو نیچے کرسٹلز نہیں رہے، بلکہ اس کی جگہ سرمئی ناقص شکل کے جھرمٹ نکلے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی شفاف تھا، صاف تھا، اس میں کرسٹلز بننے چاہیے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس ایموٹو نے پولیوٹڈ پانی یا آلودہ پانی کی کچھ بوتلوں پر ایسے لیبل لگائے، مثلاً میں تم سے پیار کرتا ہوں یا امن، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد اس میں چمکنے والے ہیکساگونل کرسٹلز بنے۔ یہ حیرت انگیز تھا۔ اس کے ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہوا کہ مثبت یا منفی الفاظ سے پیدا ہونے والی توانائی در حقیقت کسی بھی چیز کی جسمانی ساخت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ایموٹو نے اپنے ایک اور تجربے میں بولے جانے والے الفاظ کی طاقت کا
تجربہ کیا۔ اس نے 2 کپ ابلے ہوئے سفید چاولوں کو 2 الگ الگ جار میں رکھا، اس میں پانی ڈالا اور جار پر تھینک یو اور دوسرے پر یو فول کا لیبل لگا کر ایک ایلیمنٹری اسکول کے کلاس روم میں رکھ دیا، اور طلباء کو ہدایت کی گئی کہ وہ دن میں 2 مرتبہ متعلقہ جار سے لیبل پر لکھے الفاظ کو دہرائیں، اور پھر 30 دن کے بعد جار میں موجود چاول جن کی مسلسل توہین کی جاتی تھی سیاہ جیلیٹن میس میں سکڑ کر رہ گئے، جبکہ شکریہ کے برتن والے چاول اتنے ہی سفید تھے جتنے پہلے دن بنائے گئے تھے۔ ایموٹو کے ان تجربات کو دی ہڈن میسیجز ان واٹر نام کی سیریز کتابوں میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ایموٹو نے اپنے تجربات پانی پر ہی کیوں کیے تھے، کیونکہ ساؤنڈ ویوز کھلی ہوا سے 4 گنا زیادہ تیزی سے پانی میں سفر کرتی ہے، جبکہ یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا 70% حصہ پانی ہے۔ پھر سوچیں کہ ہمارے الفاظ کا اثر ہمارے جسم میں موجود سیلز پر کتنی تیزی سے ہوتا ہوگا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارے الفاظ ہمارے پاس قدرت کا عطا کردہ بہت طاقتور ٹول ہے، یہ تبدیلی لا سکتے ہیں ہماری توانائی میں، یا منفی یا سخت الفاظ ہمارے اپنے لیے ہوں یا کسی اور کے لیے ہماری توانائی یا انرجی کھا جاتا ہے۔ ہر مثبت لفظ، ہر پازیٹیو اپروچ ہماری خوشی، محبت، حوصلہ اور امید کو بلند کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ گفتگو کرتے وقت ہم سامنے والے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور محض اپنے الفاظ کے غلط چناؤ سے سامنے والے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ظالم شخص کسی اسلحہ سے لیس ہو کر سامنے والے کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح محض الفاظ کا غلط، منفی یا سخت استعمال مخاطب کی روح اور جذبات کو زخمی کر دیتا ہے، کیونکہ کچھ کہنے سے قبل ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایک منفی تبصرہ کسی شخص کا پورا دن برباد کر سکتا ہے، بعض اوقات تو پوری زندگی ان الفاظ کے غلط استعمال کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مثبت اور حوصلہ افزا الفاظ صحت مند سوچ اور ثقافت کو تخلیق کرنے اور زندگی میں اچھا بدلاؤ لانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بظاہر یہ کتنی چھوٹی اور عام سی بات لگتی ہے جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ جاپنیز سائنٹسٹ کا یہ تجربہ جو کہ الفاظ کے اوپر تھا، کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے اس پر تو آج بھی ڈیبیٹ جاری ہے، لیکن اگر غور کریں تو ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 18، جس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت رکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر قریب ہی ایک چوکس لکھنے والا موجود ہوتا ہے، وہ فوراً زبان سے نکلے گئے الفاظ کو لکھ لیتا ہے، خواہ وہ الفاظ اچھے ہوں یا برے۔ کیونکہ زبان کا درست استعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے اچھے یا برے الفاظ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ زبان کے صحیح استعمال یعنی الفاظ کے چناؤ کے صحیح استعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرمائی ہے۔
لہٰذا اپنے الفاظ کو کارآمد بنائیں. کبھی بھی اپنے آپ کو یا کسی اور کو یا کسی بھی چیز کو جو آپ نے حاصل کی ہے مذاق کا حصہ نہ بنائیں. دوسروں کے بارے میں منفی رائے، گپ شپ اور برا بولنے سے مزاحمت کریں. یاد رکھیں کہ منفی توانائی اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو اندر گھسیٹنے کا طریقہ رکھتی ہے، جیسے ایک بہت بڑا بلیک ہول. اس سے بچیں. اپنے الفاظ کو شعوری طور پر استعمال کریں. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور الفاظ کے استعمال سے پہلے سوچ لیں کہ ہم زبان سے کیا کہنے جا رہے ہیں تو ہم کسی کی دل آزاری سے بچ سکتے ہیں. مثل مشہور ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے دل پر تیر تو نہیں چلا رہے یا اس کے ذریعے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کے بولنے کا طریقہ، رویہ، لہجہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جو آپ ہیں، اور پھر آپ کے ارد گرد کی ہر چیز کو متاثر کرتا ہے. یہ آپ کی سماجی اور ذاتی زندگی دونوں میں آپ کی کامیابی یا غیر کامیابی میں بہت زیادہ حصہ ڈال سکتا ہے. ہمارے الفاظ کبھی بھی غیر ضروری نہیں ہوتے. یہ یا تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا حوصلہ شکنی. یہ متاثر کرتے ہیں. ہمیشہ اپنی بات نرمی سے کہیں. آج سے یہ کوشش کریں کہ اپنی بات جامع انداز میں دوسروں تک کہہ پائیں. کسی کو بھی سخت الفاظ میں مخاطب نہ کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ الفاظ کے دانت تو نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی یہ روح تک کو کاٹ دیتے ہیں.